الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. قدر نبی دا ایک ہی جان تے دنیا دار نبی لے. قدر نبی دا جانن والے تے شوگل وچ مدینے آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے. آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے. آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے. تھیا گلشن باغ بہار تھیا گلشن باغ بہار سونا مدنیاں دا پے. آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں دا پے. آندے پکھیاں دا چلکار سونا مدنیاں. حوا مریم آسیہ آیا بڑھ کے پاک نبی دیا دایا دھما پیا چار چودھار دھما پیا چار چودھار سونا مدنیاں دا پے.
آندے پکیاں دا چلکار سونا مدنی آندا پے آندے پکیاں دا چلکار سونا مدنی آندا اورو گلی ماں سہرے گاوے پاک نبی تو صدقے جاوین آکھن دو جگ دا سردار آکھن دو جگ دا سردار سونا مدنی آندا پے آندے پکیاں دا چلکار سونا مدنی آندا پے آندے پکیاں دا چلکار سونا مدنی آندا پے اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہ سارے بھران اہتمام کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرماوے صلاح خان رسول محمد امیر اللہ پاک آپ دا اہل علاقہ دی محبت خلوص پیار کے جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے آپ نے نام اور دوسری صاحب جتنے بھی تشریف فرما ہو علماء حفظہ عوام اہل سنت اللہ اپنے محبوب دے حسن دا واسطہ سارا انہیں جھولیاں اپنی رحمت نال منور چا فرماوے قرآن کریم فرقان حمیدی اللہ سونا ارشاد فرمائے دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم فرمایا میرے محبوب کریم یہ دو معنی سنا ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ کس زمانہ ہے کہ محبوب کریم اپنی غلام میں جڑے غلام محبوب دے انہاں غلامہ دی جان تو زیادہ میرے محبوب کریم اپنے غلامہ دے قریب ہے وانسا دی بزرگ آدن جائے ملے بندہ نماز اچ بیٹھا ہوندہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات جائے ملے انہا لفظاں تے میں دینا السلام علیکہ ایوہ النبی فرمائے یہ ایمان والا دا عقیدہ ہونا چاہیے اور مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ جائے ملے لفظ آدھے ہیں تو جو نمازی نال قریب بیٹھے نا فرمایا اتنا نمازی سارے قریب نہیں ہوتا جتنا محبوب کریم اپنے غلامہ دے قریب ہوتا ہے اور اپنے غلامہ کو سجنے دے بھی ہیں اور اپنے غلامہ کو پہچنے دے بھی ہیں رد اللہ علیہ روحیت عرض علیہ السلام دیتا حدیث سے پاکے پھر محبوب توجہ فرما دینے اپنے غلام دور اور حضور اپنے غلام دا سلام سن دی پہ ہونے اور محبوب دی ذات اپنے غلام کو جوابی عنایت فرمائے دے ایک تو ہے کہ ایمان والا دی جان تو زیادہ قریب ان میرے مصطفیٰ قریب وازواجہ امہاتم یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں جو ہیں وہ امت مسلمہ واسطے مومنہ دیاں ماما ہیں اور سادے سنیاں دا کی عقیدہ ہے کہ نبی پاک دیاں بیویاں یہ قرآن بھی ادھر سہندے مومنہ دی ماں ہے فرمایا حلالی جڑی اولاد ہوں دیو کہ نہیں ماں دی نافرمان نہیں ہوں دی اس وجہ کل سننی آئے سادہ عقیدہ ہے بھامے حضرت حفظہ ہوئے بھامے ام حبیبہ ہوئے بھامے حضرت ام عائشہ پاک ہوئے بھامے حضرت سعودہ ہوئے بھامے حضرت ام سلمہ ہوئے بھامے حضرت میمونہ ہوئے بھامے زینب بنت جاش ہوئے بھامے زینب بنت خزیمہ ہوئے بھامے حضرت خدیجہ ہوئے اصلا نبی پاک علیہ السلام دی ہک بیوی دی عزت کو کرونا سلام کرنے ہیں اس وجہ کو جو قرآن بھی ادھر سہندے کہ ایمان والا دیا مامن اصلا آدھیں جب تک ماما دی محبت نہیں ہے تو اللہ پاک دی بارگاہ کیڑا منہ گھن کے بسائیں فرمایا ایسا نبی دی آل دی غلام ہے محمد یا صحاب دی غلام ہے اور نبی پاک دی ہک ازواج دے بھی ایسا نوکر ہے ہک معنی اس دے ہک معنی ہے کہ محبوب کریم دا جو حق ہے وہ غلامہ دی جان تو زیادہ حق ہے یہ ساری جان ہے تھوڑی جان تے تھوڑا حق اتنا نہیں تھوڑا حق تھوڑی اپنی جان تے بعد ہی چھے اور میرے مصطفیٰ کریم دا حق جڑے ایمان والا دی جان تے زیادہ ہے بھامے دنیاوی معاملہ ہو بھامے دینی معاملہ ہوئے ہر لحاظ دے نال مرد عورت مسلمان اللہ پاک قرآن چنان دیا کرے دے کہ فرمائے ایمان والا دی جان تی زیادہ میرے مصطفیٰ کریم دا حق قرآن دے وما کان للمؤمنین ولا مومنہ نہ او تک مرد مومن ہو سکتا ہے نہ او تک عورت کوئی مومنہ ہو سکتی ہے جب تک وہ اپنی جانتی زیادہ اپنی وجود ہوتے میرے مصطفیٰ کریم دا اختیار نہ ملیس فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ایک قرآن دی آیت آتی ہے بھامے تھوڑا کوئی پانی دا معاملہ ہوئے بھامے رشتے دا معاملہ ہوئے پچھلی آیت طیبہ کی رشتے دا معاملہ اتنے بھامے تھوڑی کی پانی دے باریاں میں یہ پانی دیا باریاں جی میں پانی زمین لے دے ہیں
بھامے تھوڑی پانی دیا واریاں بھامے تھوڑے رشتہ داری دا حق کے اللہ دا قرآن کھڑا دے لیکن فیصلہ بلوی میں دے مصطفیٰ کریم دا پہلے مننا پوسی اس وجہ کل تھوڑا دیڑھا معاملہ یہ تھوڑے سارے معاملاتی تھوڑے حق بادی چن اللہ فرمائے دے میں یار دا حق تھوڑے ہوتے پہلے رکھ چھوڑے اگر یار دا حق نہ سمجھے سو تو وال ایمان والے نو ایمان والا ہوئے جیڑا سارے اپنے حقوق بادی سمجھے دا میں محمد کریم دا حق پہلے سمجھے دا کیونکہ قرآن پاک کیا دا پہ قرآن پاک دا پہ حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو تک ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان مال اولاد خاندان یہ تو قرآن دی نص ہے قرآن پاک دی نص ہے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم فرمایا محبوب قل جب یہ امر دا سیگا ہے اور اللہ محبوب کو آرڈر بھی کہتے ہیں محبوب انہا لوگاں نو سمجھاؤ اپنی امت تک پیغام قیامت تک پہنچاؤ کہ کل انکانا باکم اگر تھوڑا حکبہ سے امت ابا آوے حکبہ سے تھوڑی اولاد ہوئے بیوی ہوئے بال بچے ہوئے خاندان ہوئے فرمائنا سارا دی محبت بادی چوسی پہلے مصطفیٰ کریم دا حق وال بھی پہلے ہو سی یارا اب دا کتنا حق کے سارے سانو تو سمجھا گئے بھی یہ میری ماں کی دعا ہے ناراض نہ تھی بھائی سادے علاقے جی گھے گال کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کوٹھی یہ کار ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اگر یہ تیری ماں کی دعا ہے تو باپ تیرا کدھر گیا تھا یہ جو بٹھے تے مزدوریاں کر کر ساری رات لوگاں دے باغاں نو پانی دے وے اماں حویلی چ بیٹھی اماں دا حق ہے من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار فرمایا ماں دا متھا تے چمشے ایویں سمجھے جہنم تے تیرے درمیان خدا پردے پیدا فرما چھوڑے یہ اماں دی شان ہے اماں دے قدم چمن نال تے اماں دے متھے چمن نال اللہ تے کو تے جہنم کو دور کر کے راہ دے وچ پردہ پیدا فرما دیندا ہے یہ جہنم نہ ویسی جہنم اس والے پاسے نال یہ اماں دی شان ابا شودا کدے گیا یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فرمایا مین گیٹ جڑے نو جنت دا تیرا پیو ہے یہ فقط تیری ماں کی دعا ہے جائے راتی باغاں نو پانی لایا ہا وہ ابا کی دے گیا جے تک دے گاٹے دے اندر شادی والا مسئلہ نہ پیا اس ٹائم تے ابا سیاڑا ہا ہن ہو ابا شودا کملا تھی گئے ابا چونک تے ستا کرتے دیاں کھنگا نہیں شما نہیں اس ٹائم تے ابے دا کھنگار ہی چنگا لگدا ہا جے شادی نہ تھی اس ٹائم تے ابے دیاں تھکاں ہی بہڑے چاویں نہ تے کوئی حرج کوئی نہ ہن تے ریت دے بانٹے دے ابا تھک چھڈے تے تینو کراہت پئی آندی ہے قرآن کھڑا اعلان کریں دے اف ولا تنہرہما ابتدا شیخ محقق نے لکھا فرمایا اگر ابے دا پیشاب بھی میل نہ پوے متھے تے بٹ نہ ماڑے میں متا بابے دا دل لکھ بنے رضا رب فی رضا الوالد یا بعد روایت والدین فرمایا اگر ابے دا دل لکھا باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی ہے فرمایا یاد رکھیں باپ دا خوش تھیمنا خدا دا خوش تھیمنا ہے اللہ دا محبوب پر فرمائے ابے کو خوش تھا کہ کوئی تو میں بھی راضی میرا عرشان دا مالے خدا بھی راضی یہ ابے تے اماں دا مقام بل صادق دستور اماں ابا جینن تو وقت واہما مر گئے تو بھئی جناب رشان اماں شودی لگی گئی اللہ بشکش میرے دوستو اماں تے ابے دے مرن تو بعد ایک شان اماں تے ابا مر گئے تو انہاں دے ایک مقام ہے کیا مقام ہے یہ حدیث پاک کنز العمال غالباً 11ویں جلد ہے صفحہ نمبر 199 95 200 آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتح ورضویہ آل حضرت امام محمد رضا دنیا کیا سمجھے امام محمد رضا کھوڑا یہ پٹھان تھا ہاں پٹھان تھا لیکن امام احمد رضا اور نر دینا ہا جائیں ایک تلوار جو بد عقیدے کو ماری ہے کباری چل لگے گئے نا جو شاڑ ختم نہیں تھیا یہ کوئی امام محمد رضا تھے کیا سمجھ کے رکھا امام محمد رضا کھوڑا امام محمد رضا کل کا ایک مسئلہ جو پوچھے میں کل پوچھو جناب علم مصطفیٰ تے کیا دلیل ہے تو میں قرآن دی کا 1% 2% 3% 4% 10% اگر امام احمد رضا کو کہیں پوچھے عرب دی دھرتی دے فرمایا میں تے کو زبانی جواب دے ماں یا لکھ کے جواب دے بولا کہ قبلہ لکھ کے دے چاہے جو اساں سنے بھی تساں تا مشرک ودے کریں دیو لوگاں علم مصطفیٰ علم غیب منی دیو نبی پاک دے بعد فرمایا جواب زبانی دیوائیں یا لکھ کے دیوائیں یہ جو اساں سجوینے نا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ کل بریلوی مسلک شد اہل سنہ والجماعت بریلوی اساں اعلیٰ حضرت دی نسبت دی وجہ کو صدویں دے جی میں اساں 12 صدے نے پھر 12 کریم دی نسبت دی وجہ کو تانسوی
خواجہ سلیمان توسلی علیہ رحمت دی نسبت، کوئی پیر میرے دی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی نسبت، کوئی پیر شراغ دی نسبت، اعلیٰ حضرت فرمایا میں زبانی جواب دیوائیں یا لکھ کے دیوائیں، یعنی جو لکھ کے دیو، فرمایا عربی چ دیوائیں یا اردو چ دیوائیں؟ انہوں نے کہ جی عربی آپ ایک جاتے پائے کہ ایک رسالہ چلی کا اور یار جان دے ہو 130 دلیل نبی پاک دے کے علم دوتے عطا فرما چھوڑی ہونا 130 دلیل، اور فرمایا دل میں نہ رجا نہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہاں کم بہت زیادہ ہاں، ایک مسئلہ جو کہیں پوچھا ہے 60 40 ختامہ رضیہ پڑھو، ایک مسئلے تو تے 40 تے 60 دلیل لیتی، یہ کوئی امام احمد رضا دھن اللہ دی عزت دی قسمیں جائیں جو چاند مہینے محلت لیتی احمد رضا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسئلہ سمجھا دو، اتنی مدت ہے اتنا ٹائم ہے، فرمایا بند نہیں تو باہے تے میں تے کو ہونے مسئلہ دسا دینا، انہیں کہا حضور اتنا ٹائم یہ علم کتو بڑا ہے، فرمایا علم اللہ نے نبی دے عشق دی وجہ کو میں کو عطا فرما چھوڑے، کیا کوئی کوئی امام احمد رضا کھوڑا ہی نہ تان گیا کوئی امام احمد رضا، ہاں یہ سالے نوجوان نہ سمجھن پتہ نہیں سالے مولوی آدھے نہ سب بریلوی ہیں، سانو کوئی پتہ کوئی آپ کو پتہ ہے ایسا امام احمد رضا دے نوکر ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضی دی 24 جلد صفحہ نمبر 147 برکے دے پاس شجیت یہ 3 حدیثہ نقل فرمایا، فرمایا منظر قبر والدی او حدیمہ فی کل جمعہ، اگلی چے فقارہ اندہ یاسین، جیڑا بندہ والے دین دی قبر تے جمعے دے دہاڑے ویند ہے، فرمایا کیا کریں دے اللہ تے گناہ معاف کریں دے، اتھے وین کے سورت یاسین دی تلاوت کریں دے تو اللہ ہی کی حرف دے بدلے تے گناہ معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تریجی روایت دے اندر قید نہیں ہے جمعے دی، ورنہ یہ بھی حضور دا علم ہے اپنے غلامہ دا حال جان دیں، کوئی سال بعد والے دیاں قبران تے آوے، کہیں جو جمعے دے دہاڑے ٹائم نہ لگے تے اتوار کو چھٹی ہوئے اتوار آوے، بالو تا موجہ تھی ویا بھی حضور تا جمعہ تا فرمائے میرے غلامہ موجہ نہ تھی وہ منظر قبر والدی او حدیمہ احتساباً قائد لی حجات مغرورہ، فرمایا بھامیں رات ہوئے تے بھامیں نہیں ہوئے، فادے کو تا دلیر جنے ہوئے، سادے کو راتی قبرستانوں کوئی نہیں ٹکداج کر، تپے نہیں صحیح کوئی دا پا برائلر نگو سامی دا آئی ونجے ہتھیں، دیڑی اگی اللہ لبی ہے نگو سامی ادانی بانگی نہیں دے سکتے، آپ سے فرمائے دیں حضور قبلہ خادم سے رضی اللہ رحمہ، آپ فرمائے دیں جائیں دی لات لڑک پوے ڈالے جو چھک نہیں سنگ دی تے کو کیڑی آزانہ دینا درود پڑھا دے دیتا لہذا دیسی مرغی کھامنی چاہیے۔ اچھا وجہ ہے کہ یہ حالت بن گئی، فرمایا بریلر دی جو کوئی پانچ آ کے چوے نال کولان دی بک سٹی گئی یا کلان دا پا سٹی گئی، کوئی دا وزن تھوڑا ہے کلان دا وزن چوکھا ہے، بھئی کیوں چاہیے بدیں جانے مطا جن کھاس گنے 7 فٹ دی لاٹ تو جن نہ ہندر دے، اور یہ شادی حالت بڑی ہوئی ہے، گوشت دھوندے دیار لگ دیئے گوشت کالا تھی گیا کولان دی وجہ، معاملہ نبی پاک فرمائے جائیں میں کوئی بنی امت اپنے دی قبر دے، فرمائے جب بیسو اللہ ایک حج نہ ثواب عطا فرما دے، تو میرے دوستو جائیں میرے والدین دے بنیان تو بعد ہی شان ہے، اماں تے ابے جیندے دا کیا مقام ہو، اماں تے ابے دی محبت دا کیا مقام ہو، تو قرآن آکھے کل انکان آباؤکم، اتنی محبت اتنا اہم رشتہ اماں تے ابے دا، حضرت فرمائے رب نہ پھل قبول کریں دے نہ نفل قبول کریں دے، اگر اماں تے ابا ناراض ہو، اتنا عظیم رشتہ اماں تے ابے دا، اتنا عظیم رشتہ اپنی اولاد دا، سالے کو تو بال ہویا تو بھائی دا کپڑی تائیں دھونا ہے، کو ڈھاونی تائیں، سماونی تائیں، دودھی تائیں پلاونا ہے، سارا کوئی تائیں کرنا ہے، راتی بیمار ہے، ساری رات ماں چاہ کے کھڑی رہا ہے، لیکن جائے میں روشن لگے ہیں تو میرے بال میں کو دے کے بھائی، ساری رات اماں چاہ کے روشن لگے ہیں تو بال میں کو دے میں پوتر میں دے، پوتر تہ دے، ٹھیک ہے تہ دے، لیکن ماں دی تو کچھ حق سمجھنا یار، جائیں چھاتی دا دودھ پی لائے اس دا حق کی کوئی نہ، یعنی قدمت نبی جنت چاہ کے بچھائیے اس دا حق کی کوئی نہ، سادے کل یہ حالت بڑھائی، فرمایا کیا ہے اماں دی یہ شان، پھر یاد رکھو اولاد دا مقام ہے کہ اولاد دے اگر کپڑا جو ہٹا پائے راتی ابے آکے جوڑے لال کو ٹھوکر مار کے نہیں آئے اٹھی پوتر تو کمبل ہٹا پائے سردیاں دا موسم میں اللہ تے کو حاضری تندوری کمبل جوڑے آچا تو اللہ صدقے دا ثواب تے کوئی عطا فرما دے ویا، حالانکہ تے تو اولاد دی محبت ہی جوڑے، یہ اولاد دا حق، پھر بھیراواں دا حق، بدلے بھیرا دی مشکات المصابیح حدیث پاک کے حق کے تے چھوٹے بھیرا دی حق کے، یہ بدلے دا حق نہیں ہے جب پیو تو بعد پاک تیرے شیر تے آئیے تو اسے لے پتہ لگے جلے 4 کنالا چھوٹے دے نامے ہٹ گئی آئیں تیرے نلج پائے گئی آئیں، یہ بدلے بھیرا دا حق نہیں ہے پاکا مردہ یاد رکھائے،
ما حق الکبیر علی الصغیر کما حق الوالد علی الولد فرمایا بدلے بھیران دا چھوٹے تے ایویں حق کے جی میں پیو دا حق ہوندا ہے پوتر تے فقط وڈے دی شان نہیں ہے چھوٹے دا حق ایویں جی میں پوتر دا حق ہوندا ہے اولاد تے یہ بھیراواں دا اتنا عظیم رشتہ ہے یہ اتنا اہم رشتہ ہے بھیراواں اگر خامد ہے اس وقت بیوی ہے تو اس وقت خامد ہے یہ خامد دا ایک مقام حضور نے فرمایا سنتے رہتے ہو تو مشہور روایت خدا دے علاوہ کہیں کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر اجازت نبی دی شریعت ہوندی تو خامد کو بیوی سجدہ کرے یہ خامد دا مقام خامد جس سمجھ بیب کو میں مثال سمجھو اور بیوی زبان نال چٹیا تو دا حق ادا نہ تھی وے ہاں یہ ہاں خامد دا مقام اور بیوی دا مقام ہے کہ ایک جو حلال دا لقمہ کما کے کھوائے ہی چاہ ایمیں صدمہ میں خدا دے رہا دے سونا خرچ کر چھوڑے یہ بیوی دا مقام ہے یہ ترائے وٹاں دی مار نہ عمر پاک فرمائے یہ تگا فرمایا من زار قبر والدی او حدیمہ فی کل جمعہ اگلی چے فقارہ اندہ یاسین جیڑا بندہ والدین دی قبر دے جمعے دے دہاڑے ویندہ ہے فرمایا کیا کریں دے اللہ دے گناہی معاف کریں دے اتھے ون کے سورت یاسین دی تلاوت کریں دے تا اللہ ہی کی حرف دے بدلے دے گناہ معاف فرما دے تریجی روایت دے اندر قید نہیں ہے جمعے دے ورنہ یہ بھی حضور دا علم ہے اپنے غلامہ دا حال جان دیں کوئی سال بعد والے دیں قبران دے آوے کہیں جو جمعے دے دیہاڑے ٹائم نہ لگے تے اتوار کو چھٹی ہوئے اتوار آوے بال ہوتا مونجھا تھی ویا بھی حضور تا جمعے دا فرمایا میرے غلامہ مونجھا نہ تھی وہ منظر قبر والدی او حدیمہ احتسابا قید لی حجت مبرورہ فرمایا بھامیں رات ہوئے تے بھامیں نہیں ہوئے بعدے کو تو دلیر جنے ہو سکتے شادے کو راتی قبرستان کوئی نہیں ٹپ داج کر ٹپے نہیں صحیح کوئی ٹپا برائلر نگو سامی دا آئی ونی ہتھیں جڑی اگے للمی نگو سامی رانی بانگی نہیں دیا سکتا آپ سے فرمائندن حضور کی بلا خادم حسین رضی اللہ رحمہ آپ فرمائندن ہو جائیں دی لات لڑک پوے ڈالے جو چھک نہیں سکتی تائی کو کیڑی آدانہ دینا درود پڑھا دے کی طاقت لگا لہذا دیسی مرغی کھاونی چاہیے اچھا وجہ ہے کہ یہ حالت بن گئی فرمایا بریلر دی جو کئی پانچ آکے چوے نال کولان دی بک سٹی گئی یا کلان دا پا سٹی گئی کوئی دا وزن تھوڑا ہے کلان دا وزن چوکھا ہے بھئی کیوں چاہیے ودائیں جانے مطا جن کھاس گنے سات کھوڑ دی لاش تو جن نہ اندر دے اور یہ شادی حالت بڑی ہو یہ کوئی دھوندے دیہار لگ دی گوشت کالا تھی گئی کولان دی وجہ معاملہ نبی پاک فرمائیں جائیں میں نے کوئی ونی اممہ تے ابے دی قبر فرمائیں جب بیسو اللہ ایک حج دا ثواب عطا فرما دے تو میرے دوستو جائیں میرے والدین دے ونجن تو بعد ہی شان ہے اماں تے ابے جیندے دا کیا مقام ہو اماں تے ابے دی محبت دا کیا مقام ہو تو قرآن ہے کل ان کان آباؤکم اتنی محبت اتنا اہم رشتہ اماں تے ابے دا آلہ حضرت فرمائے رب نہ فرض قبول کریں دے نہ نفل قبول کریں دے اگر اماں تے ابا ناراض ہو اتنا عظیم رشتہ اماں تے ابے دا اتنا عظیم رشتہ اپنی اولاد دا سادے کول تو بال ہویا تو بھائی دا کپڑے تائیں دھونے کو اٹھاونے تائیں سماونے تائیں دودھی تائیں پلاونے سارا کوئی تائیں کرنے راتی بیمار ہے ساری رات ماں چاہ کے کھڑی رہے لیکن جائیں میلے روشن لگے ہیں تو میرے بال میں پڑے کے بھائی ساری رات اماں چاہ کے روشن لگے ہیں تو بال میں پڑے میں پوتر میں دے پوتر تے دے ٹھیک ہے تے دے لیکن ماں دے تو کچھ حق سمجھ نہ یاد جائیں چھاتی دا دودھ پی لائے اس دا حق کی کوئی یعنی قدمت نبی جنت چاہ کے رچھائیے اس دا حق نہیں کوئی نہ صادق کو یہ حالت بنائی فرمایا کیا ہے اماں دی شان پھر یاد رکھ اولاد دا مقام ہے کہ اولاد دے اگر کپڑا جو ہٹا پہ راتی ابے آ کے جوڑے لال کو ٹھوکر مار کے نہیں ہے اٹھی پوتر تو کمبل ہٹا پہ سردیاں دا موسم میں اللہ تے کو ہاتھ دیتے ہیں تو بھی کمبل جوڑے آچا تو اللہ صدقے دا ثواب تے کوئی عطا فرما دے گا حالانکہ تے تو اولاد دی محبت ہی جوڑے یہ اولاد دا پھر بھیراواں دا بدے بھیرا دی مشکات المصابیح حدیث باقی حق کے تے چھوٹے بھیرا دی حق کے یہ بدے دا حق نہیں ہے جب پیو تو بعد پاک تیرے سیر تے آئیے تو اسے لے پتہ لگے جلے چار کنالا چھوٹے دے نامے ہٹ گئی آئیں تیرے نلج پائے گئی آئیں یہ بدے بھیرا دا حق نہیں ہے پادا مردہ یاد رکھا ہے ما حق الکبیر علی الصغیر کما حق الوالد علی الولد فرمایا بدے بھیرا دا چھوٹے تے ایمیں حق کے جی میں پیو دا حق ہوندہ ہے پوتر تے فقط بدے دی شان نہیں ہے چھوٹے دا حق ایمیں جی میں پوتر دا حق ہوندہ ہے اولاد تے یہ بھیرامت اتنا عظیم رشتہ ہے یہ اتنا اہم رشتہ ہے بھیرامت اگر خامد ہے اس وقت بیوی ہے تو اس وقت خامد ہے یہ
خامد دا ایک مقام حضور نے فرمایا سن دے رہاں دے اس مشہور روایت خدا دے علاوہ کہیں کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر اجازت نبی دی شریعت ہوندی تو خامد کو بھی سجدہ کرے یہ خامد دا مقام ہے خامد جسم پیپ ہوئے مثال سمجھو اور بیوی زبان نال چٹیا تو دا حق ادا نہ تھی بھی ہاں یہ ہاں خامد دا مقام اور بیوی دا مقام ہے کہ ایک جو حلال دا لقمہ کما کے کھوائے چاہ ایمیں صدمے میں خدا دے رہا دے سونا خرچ کر چھوڑے یہ بیوی دا مقام ہے یہ ترائے وٹنا دی مار نہ عمر پاک فرمایا فرمایا انہ دی گال کو در گدر کیتا کرو اس وجہ کل کے آخر کہیں دے جگر دا ٹکڑا کٹیج کے تیرے نکاح دے اندر آئے تو کیوں ماں کو چھوڑنے میں ہاں یہ شریعت محمدی دے پابند تھی کہ اماں تے ابے کو جدا کر کے تیری حویلی چاہیے تیرا گھر وسائے فرمائی کو جتی دے نوک یا ترائے وٹنا دی مار نہ سمے بیوی دا اپنا مقام ہے خامد دا اپنا مقام ہے خاندان دا اپنا مقام ہے حتیٰ کہ رشتہ داری دا مقام ہے اللہ قرآن پاک پنجے سپارہ چاہتے ہیں والجاری بالقربہ والجاری الجنب اگر تیرے گوانڈو تیرے رشتہ دار آ بیٹھے تو اسلام آدھے ترائے حق کی نوز دیو تیرے ہوتے گوانڈی دے ترائے حق کیڑے ایک ہے امام دا ایک ہے رشتہ داری دا تریجہ حق کے گوانڈ دا والجاری الجنب اگر گوانڈی رشتہ دار نہیں کوئی تریجہ بیٹھے تو شریعت آدھی والوی دو حق کے ایک ہے گوانڈ دا تے دو چاہے اسلام دا اما عائشہ تیری عزت لکھا سلام ہوئے تیری عزت لکھا سلام ہوئے قربان تھی میری ماں اور حضرت نبی پاک دی گھر والی واسطے ایک صحابی نے اعلان کیتا فرمایا تو مت سمجھو کہ یہ ہار والا معاملہ کیا فرمایا یہ اما عائشہ صدیق دے گھرانے دا احسان ہے جو اللہ نے تیمم دی آیت جیڑی ہے صدیق دے گھرانے دے واسطے عطا فرما چھوڑا یہ صدیق دے گھرانے دا احسان ہے یہ انہاں لوگاں دے احسان ہیں کیڑا کیڑا احسان صدیق دے گھرانے دا ہے سو یہ نبی پاک دے صحابہ دا اعلان بھی اسیندہ اور اعلی حضرت کو پڑھ کے دیکھو کہ مولا علی دا عقیدہ جڑے انہاں دے بارے صدیق اکبر دے بارے کیا یہ تو دوجہ بھیرامہ دی کتابی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دے اندر موجود ہے عروہ بن عبداللہ دن کے میں پوچھا حضرت امام باقر کو اور امام باقر کو پوچھ کے آقا کہ چاندی جڑے نا ایک کوئی زیورات اے اساں تلوار دے ہوتے لا سکتے مڑتے ہوتے آپ فرمایا نام ہاں لا سکتے کیوں اس وجہ کل کہ صدیق اکبر دی تلوار دے ہوتے یہ مسئلہ ہاں یہ زیورات چڑھوایا تو اگلا بندہ عروہ بن عبداللہ دن قبلہ تو سیونہ کو صدیق آدھے پائے ہو تو سمجھو آدھے صدیق تو سین صدیق آدھے ہو یہ حضرت امام باقر امام سجاد بھی اولادا امام سجاد کربلا دا عینی منظر دیکھنے والی ہستیاں امام حسین دا پوترا اور حسین ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ پاک فرمائے نبی پاک فرمائے میری بیٹی وال پیغام بھیجو حسین کو رومان نہ دے میرا دل دکھ دے جو میرا حسین روے حسین کو میری وعدہ ملا حسین کو کیا سمجھا ہے یہ نہیں ہے کہ چاند دوڑے میں مارا تو کر دیا حسینیت ادا ہے دھڑ علیحدہ سارا علیحدہ قرآن دی تلاوت بھی جاری ہاں رب دلیتا ہویا سیدی کلا نہیں کیا تھا یہ کیا منظر ہے میرے امام حسین امام باقر کو اگلا جانا دے تو سائن صدیق آدھے ہو سمجھے دے پائے ہو مسئلہ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ یہ اس کتابی جبی گال موجود ہے فرمائی امام باقر اپنی جگہ تو اٹھی کھڑو تے ایدے تے بھامے ایدے منہ کی دی بیٹھن فوری دل حال ہے پاسے منہ چکی دا فرما نام صدیق نام صدیق نام صدیق ہاں ہوئے میں صدیق آدھا میں صدیق آدھا میں صدیق آدھا کہ جیڑا ابو بکر کو صدیق نہ مننے خدا شالا دنیا تے کوڑا کرے تے شالا آخرت تے کوڑا کرے قالوی صدیق آتے محمد غلام حاجری صدیق کیا سمجھائے نبی دی امت کو یہ صحابہ دے درمیان یہ انہاں لوگوں دے رشتے دیکھو امام باقر دی اولاد کو دیکھو امام جعفر دی نان کبڑی صدیق پاکے دار کبڑی علی پاکے کہیں دی جرت ہے جو امام جعفر دے نان کا ہوا کہ غلط نہیں ہو سکتا امام جعفر دے نان کے ہی بہوا امام جعفر پاک دے داد کے بھی بہوا یہ ہے سنیہ دا عقیدہ یہ اصلا سنیہ عقیدہ اپنا رکھو ورنہ یہ جو موبائل تے مرلا انجینئر دے جانے آ گئے وہ آکے ماں دا کم میں چھڑا جامنا باقی تے شاہی کوئی نہیں اگر تیرے نزدیک ماں شاہی کوئی نہیں تو کتھو کے ہی بلا آت روٹی ہے کیا سمجھے ایسا نوجوان پہ بیٹھے سادے علاقے دے اندر نوجوان اگلے جمعے تے ایکشن وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ تو کہتا ہے جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے پیر مہر علی شاہ دوڑ گئے تھے کیا یہ سنیت یہ دل چاہتی
پیر میرے علی شاہ جی جنا قادیانی کتے دے مقابلے مل گیا ہاں تو سائیو سنے نہیں میرے علی شاہ او نر جنا ہاں فرمایا کتا تو ہی قلم رکھیا میں قلم رکھا میری قلم آپ نے لکھیا جو محمد آخری نبی ہے تین کیا سمجھے میرے علی شاہ کونا ایسا عظیم تے نر جنا ہاں پیر میرے علی شاہ شادے سودے نوجوان انہوں نے بزرگوں دے عقیدہ تو ہٹا کے گیتی میں نے بجے میرے علی شاہ دی محبت ختم تھی گئی تو بس گال ہی ختم نہیں ہو سکتی اس وجہ کل کونا نبی دے دین تے پہرا دیتا ہے اور پہرا دے مانا لجنا ظاہری طور تے دنیا تو لگا ویندے صحابہ تصبر جرید عالم دوام ماں اللہ انہاں کو مرن نہیں دیندہ اللہ دنیا تے انہاں دا نا چمکائیں دے قبر دے اتے ہوئے نہیں واہ دی ویل آن دیئے جو قبر دے تلے ہوئے نہیں واہ دی ویل آن دیئے یہ ہیں جنیاں جاریاں خدا رسول نہ لگ گئی ہے اور سنو یہ اگلی گات یہ انہاں لوگوں دے مقام سیدنا صدیق اکبر بھئی ہستی پاک فرمایا قرآن یہ سارے رشتے بیان دیا کریں آخر قرآن یہ نتیجہ کر دے کہ محبوب یہ سارے رشتے اہمین مسلمان آواز آقا کریم اما عائشہ پاک سے پوچھا کر 2 گوانڈی یا 3 گوانڈی 4 گوانڈی تو میں پہلے کیڑے گوانڈی دے گھر شاہ دے آقا کریم فرمائے جیڑے گوانڈی دا دروازہ تیرے گھر دے نال کھل دے نہ پہلے اس گھر کو شروع کر دے میں بل اگلا گھر بل اگلا گھر بل اگلا گھر جیڑے نبی نے گوانڈیاں دے دروازوں دے حق بھی دا ساتھ چھوڑے یہ کتنا عظیم رشتہ ہے گوانڈ کتنا عظیم رشتہ ہے حضرت عبداللہ پاک اپنے نوکر کو آقا بکری مجھے واڑے چناب کے موٹی موٹی نب کے کو سمجھے نہیں ہو بکری واڑے چناب کے ایاڑی چناب کے کی موٹی نب کے کو ہے بولا کہ حضور آج بڑی موٹی بکری نہ پہنتے ہو وجہ فرمایا تین نہیں پتا کہ میرا گوانڈی بکھا ہے اور میں ان کو کھانا کھوائے نا بولا کہ حضور جنہ تھوڑا گوانڈی ہے نا یہ تو تھوڑے بارے میں سنے گیا الفاظ ٹھیک نہیں آدھا فرمایا اس سجن دی گال نہ سنی ہو سی میں تو محمد دیاں گال ہی یاد رکھی بدلا حضور جو گوانڈیاں دے حق در سین بکری کو کے گوشت بناتے ہوتے گھر دے تک اسے بچے بھوکے نہ سو منین اس وجہ کو یاد رکھو یہ گوانڈ دا حق کا تو امت یبے دا حق کیا ہو بھیڑ بھیرا دا حق کیا ہو رشتہ دار دا حق کیا ہو اور قرآن پڑھو اولا بالمؤمنین من انفسہم فرما سارے رشتے پر حق اما ابا خاندان علاقہ وسیب گوانڈ رشتہ دار سارے پر حق لیکن انہاں سارا دا حق پا دیجئے امت دے ہوتے میرے محمد کریم دا حق پہلے یہ قرآن ہے کہ نبی دا حق پہلے یہ تو ہاں سادے رشتہ داری اسلام دے رکن کو دیکھو عظیم ترین اسلام دا رکن ہے نماز قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نماز اسلام دا اتنا اہم رکن ہے کہ حدیث پاک والعصر دے تحت یہ بخاری دی حدیث پاک آقا کریم فرمائے جائیں دی دیگر دی نماز لگی گئی سمجھے میرے عمال برباد تھی گئے المال برباد تنہ تھینے جائیں میرے ایمان لگے بھائی اسا کیا سمجھائے نماز دی حیثیت کو کیا مقام سمجھائے نماز بننے اسلام اور کفر دے درمیان آوے اذان سن کے گراڑ قدی نماز پڑھتا نہیں سکتا محمد غلام نماز چھوڑ نہیں سکتا یہ اتنی اہم نماز ہے اسلام دا رکن اور آقا کریم فرمائے دھیان کرائے دیگر دی نماز دی لاڑھی حفاظت کیوں ہون وجہ سن اللہ اکبر کبیرہ نبی دے غلاموں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جی آقا فرمایا بے نیاز ملائکہ دی جماعت کو نازل فرمائے دے دیگر دا ٹائم ہوں دے او ملائکہ دی جماعت ران دیئے ول او جماعت واپس رہن دیئے بئی جماعت آن دیئے ادن یا رسول اللہ کیڑے کیڑے ٹائم جماعت تبدیل تھی لیے آن والی ملائکہ دی آقا فرمائے ایک دیگر دا ٹائم ایک سویرے دا ٹائم سویرے والی جماعت دیگر ٹائم لاؤڑ دیئے دیگر والی بلا سویرے ٹائم آتھن یا رسول اللہ والکیا تھین دیا کا کریم فرمایا بے نیاز دی بارگاہ دی اندر میرا بے نیاز پوچھ دیں ملائکہ جی اللہ کہیں جوابے میرے بندے کیا پہ کریں دیان میں پوچھتا نبی دا دیوانے ہو کیا میرے بے نیاز ہونا پتا جو کیا پہ کریں دیان ہر سوال دی نویتیں نہیں ہوں دی جو لا علمی ہوئے سنو اللہ بے نیاز پوچھ دے ملائکہ جی اللہ ہر میں جائے ملے گئے میرے مخلوق
لوگ میرے بندے کیا پہ کریں دیں واپس آئے ہو کیا پہ کریں دیں آدن بے نیادہ دیگر ٹائم گئے نماز دی حالت دے اندر آئے یہ ملے واپس آمن لگے سجدے دی حالت نماز دی حالت دے اندر آئے سویرے آلے آدن بے نیادہ گئے نماز پہ پڑھ دے آئے ولا ولی آئے نماز دی حالت دے اندر آئے میرا بے نیاد فرمائے دے ملائکہ چی اللہ فرمایا گواہ بنونو نماز کو پڑھ دے آئے جنت دروازہ میں خدا کھلے دایا ہونا ربو دے در تے کیا سر کو چھکا گزر ویشی ویلا پیچھے کر سے کیا ہونا ربو دے در تے کیا سر کو چھکا گزر ویشی ویلا پیچھے کر سے کیا اتھے تیلو چوپن جوانی دنازے اتھے تیلو چوپن جوانی دنازے واسطے تو نہیں پڑھدا نمازیں لکھا گھوٹ کڑیاں نو گئی مٹی کھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا دیا غفلت دے وچ عمرہ ساری جنی سوچا یار بگانا درل دے جاگل پرل دے جاگل ہک سوگی تو انسان آشن خبرہ تے پوشن خبرہ کی میں غافل تھیا ہے دیوانہ کر یاد خداوند باری کو جی میں سمجھے تو انسان اس وجہ کل فرمایا بے نیاز نماز ادا فرمائی تے کو میں کو ادا فرمائی یہ بے نیاز دی ڈاٹھی ودی ادا ہے میرا بے نیاز اپنے یار دی امت یہ کیسا شانہ والا توفہ ادا فرمایا اتنا اسلام دا اہم رکن ہے رب دا قرآن دے اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا میرے یار دا حق والوی زیادہ کیویں فرمایا صحابی رسول نماز دی حالت دے اندر ہوئے سنو توجہ دے نال نبی دے دیوانے ہو تیری میری گال نہیں میرا امام حسین نماز دی حالت دے اندر ہویا ابو بکر نماز دی حالت بھامے علی ہوئے نماز دی حالت عمر پاک ہوئے نماز دی حالت عثمان پاک ہوئے نماز دی حالت اس وجہ کل فرمایا کوئی صحابی ہوئے نماز دی حالت دی اندر ہوئے بارو میرا آقا فرماوے یا ابا بکر او ابو بکر اللہ دا قرآن تے محمد کریم دا فرمان کیا دے اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم فرمایا ایمان والے ہو اے بلے میرے یار دا بلاواوے میرے یار دے قدمہ دے اندر حاضر ونجو ہون صحابی نماز دی حالت دے اندر ہے بلے تیرے یار نے بلائے ہون شریعت دیئے نماز اٹھائیں کھڑا پہلے میرے محمد دے قدمہ دے اندر حاضر ونجو حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ اس دا شگرد علامہ ابن قیم وہ دے میرے استاد بھانے دیئے مسائل ہیں اس دے استاد دا کی دائے بیا اے عقیدہ جنہاں ونائے عرب دی دھرتی دے یار دی قبر دی نیت نہ کر کے ونائے حالانکہ اعلیٰ حضرت فرمایا نانا بلکہ نیت ہوئے حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو
آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو آقا کریم فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جے میری قبر دی زیارت دی شفاعت جانے تے میں محمد دا جانا فرمایا یاد رکھو من حج الى مکہ ثم قصدنی مسجدی کتب لہو حجتان مبرورتان فرمایا جڑا بندہ حج تے آئے مکے آئے وال میں محمد علیہ پاس آئے فرمایا او لوگو یاد رکھو جڑا میں نبی دی مسجد اندر قدم رکھیں دے فرمایا قدم پیچھے ٹکائیں دے اللہ 2 حجاں دا ثواب پہلے عطا فرما دے یہ سنیا دا کی ہے فرمایا یار دا بلاوا آوے صحابی نماز دی حالت دے اندر ہے او علامہ ابن تیمیہ جی آرانا دے بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوئے سجدے دی حالت تے سجدے دے میں بندہ پڑھ دے سبحان ربی الاعلیٰ اور دے اتنا کہ سبحان ربی اجے اعلیٰ نشا کھا یار دا بلاوا گئے جنے تھائیں گال روکے چاہ میرے محمد قدمہ دے اندر حاضر ہونجے حدیث باقی حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے اللہ دی قسم یار بلایا میں نو خیال نہیں آیا نماز مکمل کرام وقت ویسا فرمایا جائیں بے لگی آقا کریم فرمایا سعید جی آقا فرمایا میں کافی دیر پہلے بلایا آقا میں اس حالت دے اندر آؤں فرمایا قرآن دی پڑھا اللہ دا قرآن دے میرے یار دا بلاوے پہلے یار دے قدمہ جھاضر ہو آدھے یا رسول اللہ ہمیں جیڑی حالت دے اندر بھی ہو سا تھوڑا بلاوا سی سارے کم روک دے سا یار دے قدمہ دے اندر حاضر ہو سا ہون پڑھو رب دے قرآن دی آیت فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا یاد رکھو بھامیں دنیا دا کم ہوئے بھامیں کوئی دین دا کم ہوئے اتنیاں محبتیں پیاروں میں اور میں ساریاں گالی باتیں جو سن میرے محمد کریم دا حق والوی سارا تو زیادہ ہو نعرہ رسالہ نعرہ خلافت سنوائے نبی دا دیوانے ہو کیسے غلامین حضور دے حضرت خباب یہ حضرت ابو معمر دے استاد او حضرت ابو معمر آدن میرے استاد آدھا نماز دی حالت ہویا یار دا چہرہ ایویں نظر آدھا جویں قرآن دے برکے کھل دے ہوئے نظر آویں فرمایا حضرت خباب انگارہ بٹھی بگائی بیٹھن لوہارہ والا کام کریں دے ہیں کافر آگئے آدھن خبابا ایویں کریں سنیں جو تین نبی دا کلمہ پڑھے یا نہیں پڑھا فرمایا او پیمانو گال سنو کلمہ نبی دا پڑھا تے زبان تے جھوٹا میں یہ نہیں ہو سکدا جان تا دے سکدا پر یار دا کلمہ پڑھ کے بولنا مار سکدا نو اللہ دا قرآن دے شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین اللہ دا قرآن دے او لوگو جنہاں بھی گوائیاں دیوائے سچیاں گوائیاں دیوائے جھوٹیاں گوائیاں نہ دیوائے اللہ فرمائے دے گواہ بھی سچے گولا ہے تے لکھان والا ارضی نبی اس میں سچا گولا ہے ہاں یہ نہیں ہے او غنیاں او فقیران پنجمہ سے بارات ہے اساں جو گواہی دیں دے پہلے دے تھا کو پتہ لگ گئے بھی یہ تا میری جان دی خطرے جو گواہی این دے مارے کہ نہیں چوانا کہ نہیں اماں دے بے دی خطرے رشتہ داران دی خطرے انہاں کو نقصان ہے کہیں کسمی ہو امیر آگئے یا غریب آگئے قرآن آکھے سارا برداشت کر بجائے گا الوہ کرائے جی میں محمد دا فرمانا اگر ہے امیر در رہے فرمایا جھوٹی گواہی نہ دے میں در خدا درہ ابو در جملہ حق دالا میں بھاوے تے کو کڑھا پڑھ دے دے اندر بھی لوگ ساٹھے فرمایا تے غریب سمجھ کے کوڑی گواہی نہ دے میں خیر ہے اللہ راسی ہے میں نہ دے ماں گواہی تا کون دے میں تیرے منہ دا مقالے بھاوے امیر تے بھاوے غریب گواہی ہوں میں دے جی میں قرآن کھڑا
فرمایا یہ مسئلہ نہیں دیکھا امیر یا غریب، ہن قوم چاہ دی پیالی دی خاطر گواہی کھڑی دے دیئے، لکھ لعنت دے دی کتی سوچتے یہ کیا ہے؟ قرآن دا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ قرآن دسائے نہ محمد فرمان دسائے۔ فرمایا یہ چاہ دیاں پیالیاں تو پیالیاں رہ گئیاں، فرمایا تے کو نقصان تے پیو ماں کو نقصان تے رشتہ داراں کو نقصان، پر امیر بندہ آ گئے یا غریب آ گئے، شہداء للہ، فرمایا گواہی بندے دے کے نہ دے میں، گواہی خدا دی رضا دی خاطر دے۔ حضرت خبابہ کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے آخر ٹائم ہی، فرمایا عشق دے سودے ادھاراں دے نہیں کری دے، نقد مکی دے رہن دے، میں نہ فیصلہ ہے جو میں کلمہ نہ چھوڑ سکتا۔ انہوں نے آخر والوی سوچ آئے ول گئے، دوبارہ ٹائم آوڑے جانے خباب کلمہ چھوڑی، فرمایا شرم کرو یار دا کلمہ ہی چھوڑ سکتا، آئے حضور دا کلمہ قربان تیمہ۔ حضرت عمر فرمائے میں پوچھا حضور دا حلیہ بیان کرو، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ ساری جرت ہی نہیں تھی نبی دیا کھیچک پا کے گال کرن، کیا سمجھو نبی دی شاہ؟ امام مالک دیا جانا دیوارہ چم دہا، کیوں؟ فرمایا دیوارہ توانوں نے چمہ تا کئی کو چمہ تھوادے بھی جو میرا یار گزردہ حضور کو دے دیا تو ہو سکتا۔ عاشق دیوارہ چم دے ہیں، نجی ایسا سچین دے ودے نبی دا نا چمنا چاہی دے یا نہیں چاہی دے؟ اج ایسا سوچ جائیں یہ عاشقان دا انداز کیسا؟ صدقہ تھی وجہ امام مالک 40 سال حضور دے شہر بیٹھے، یہ ورقہ جو ہے ورقہ کتاب دا سان دا قرآن کھولن دی دائی نہیں آدھی ہو جانا، کتاب دا ورقہ کھولیں دے مساوات اچھی تھی میں برباد تھی بیٹھے۔ یہ نبی پاک کے صحابہ دا جو نعرہ لائیں دے عمر پاک دا عقیدہ دہی ہوا، فرمایا ترفعن اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اور طائفی چوامن والے ہو اچھی آواز نہ گال نہ کرو، یہ تھوڑا شہر نہیں، یہ میرے محمد کریم دی مسجد ہے۔ اما پاک فرمایا مدینے چاکھو اچھی آواز نہ گھرانچ کیل نہ مارے کرو، تھوڑے کیل دی آواز نہ میرے حضور کو کبری تکلیف تھی دی، تکلیف زندہ کو تھی دی یا نہیں تھی؟ تو اما دا قیدہ تا یہ آکے تو زندہ ہیں حضور، حضرت عمر دا قیدہ کہ نبی زندہ ہیں، ایو قیدہ تا اللہ حضرت دا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا گئے۔ فرمایا حضرت خباب کو انگارہ تے لٹا دی، سادہ دین تے لگا کچھ نہیں پیا، با دین تے گالی کرنی ہے تو میں کیوں ساسر کو آدھا پیا، ہم سادے پیچھو لوگ نماز پڑھ کے آدھے، یعنی مولویاں دے پیچھو مولوی بس کے گئے تران دے اصحی نہ میں آدھا شالا تو سا اگو ہو جیسا پیچھو ہوں تاکہ سادی پروٹوکول بنے بھی مقتدی دے شان آلے، امام کی دنیا کو متوالا ہو۔ یہ لوگ پیچھو نمازہ پڑھ کے حالت بڑھائی، یہ یہود و نصارہ دیاں چلنے تاکہ علماء تو لوگوں نے نکھیڑو، اور نکھڑے سو تو تو دین تو دور تھی سن، یہ دین تو دور نہ ہو میں نا، یہ ڈرامہ دی خاطر نماز تراویح چکا دے میں نا، یہ دین تو دور نہ ہو میں نا، تو سادی حالت ہی ہویا کہ حضور دے ذکر دا جلسہ ہوئے تو ملک صاحب نہیں آدھا، کیونکہ دعوت نہیں دیتی، کتاں دی بھیڑ ہوئے تو نلے چاہ کے گیا کھانے شرم تو نہ بھی آدھی، اتھا تے کو پیو دعوت نے بنایا، کون ہے دعوت؟ بھکڑا تے کتاں دی بھیڑ تے دعوت نے بن دی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب، لڑکے کھڑے ہیں شاہ کوٹھا تے چھتاں تے درختاں تے، سجنہ دا ذکر آوے تو دعوت نے بن کون دی ہے، یہ امام دی کمزوری ہے، جائے میں لے ایک لائٹ بل دیئے تو پروانے کو نہیں آکھنا پوندا آ یا نہ ٹوٹ کے آٹھان دے جتھے ہوئے، پر میں یار دا ذکر ہوئے تو امتی آکھے دعوت کونی یہ ٹھان دی نا، سجن دا ذکر داشے گلیں دے ودے انہیں قدر ذکر دی دے کتا او حضرت ہو ایسے کر دی ہاں نبی دا دیوانے ہو کتھو بولو جے جے عاشق میں نہ گالی تے بیٹھا رہا مطلب مولی صاحب چاس نے کی تھی برباد کر سکتے ہیں دوڑے دی ساٹنا وہ ایسے کرنی دیا جڑا اٹھا دے سامنے آدھا وہ تو صحیح تو میرے محبوب دے عاشق ہو تو سب ہو میں حضور دی تو کو نہ چھوڑا دے یہ کیسا ہوا اس کا نہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے حضور دی شان کیا پوچھتے ہو آل حضرت فرمایا وہ جو ایک بندہ حضور دے دروازے تے کھینا ہے وہ انہیں اگر کلمہ تاں پرسان جو کو تھوڑی گواہی دے وے جانور جنگل دووے تے بندج کھڑا جو گھریلو جانور بھی مل پوندے صحابہ دن ہائی تے جنگل دا جانور دے ملے ہم سٹے نا اس میدان ایویں کو دید لائیے یار دے چہرے تے لوگ دے رائے گئے پر وہ یار دے چہرے تو دید نہیں ہٹائی جرت تھی بھی ہوتا ہٹاوے ایویں دید ہٹاوے لوگ لوگ ایک جنا پہاڑا نال حضور دا چہرہ بدر ایک جنا مکہ چھوڑ کے مدینے آدھا قربان تھی بنیا لوگوں نے کپڑے چھل بھی دے جسم فرمایا سارا کچھ قربان کر دے سا پر یار دی محبت میرے دل جو نہیں میں شک یہ وہ لوگ ہیں حضرت خباب اگر
نے جنے دی چربی پگل دی چیل اکٹھی تھی گئی ہے شاہ گھن گئے ہوش آئے ساری زندگی جنا نبڑ کے ٹوڑتا رہ گئے چیل جو اکٹھی تھی گئی میں پوچھے خباب کت تھی ہے فرمایا کیوں پوچھتے ہیں کت تھی جہاں دی خاطر تھے وہ جان دے جو کت سجن جان دے جو کت سارے لوگ حضور دے روزے کو کنڈ کر کے تصویرہ کھڑے چکے انہوں نے شرم آوانی چاہیے بابو سلام والے پاسو داخل تھی وہ قرآن آدھے آیت پڑھ دیو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ یہ پڑھ دیو درود پڑھ دیو یار دے سامنے گزر بنجوں اپنے گناہ دا اقرار کر کے شرمندگی تھی تے معافی منگ دے فرمایا جھاتیاں پا کے نہ دیکھ جائیں دے بوئے تے آئے ہو خود جان دیں جو میں لاشے کی تھا دا پہ دیکھی ایمیں نا امام جامی واسطے قربان تھی ماں حضور دے پیغام ایمیں نا وادی ہمراہ پیر مہر علی شاہ کو دیدار تھی نا اس وجہ کو جو دل انہا دا تڑپ دہا حضور دے پیار واسطے جی انداز ہے ہون سنو حضرت خواب دی زندگی دے لمحے آئے فرمایا میں نے حضور دا کلمہ چھوڑے واسطے لٹایا آنے خوابت کیا تھا ہے فرمایا میں ہی ہویا کہ دل درد تو ماں دی نہ تھی دردے جگر ہی میں ہوتی ویسے نو گزر اصلو ندر اوکھے پہر ایوے ہو دن کہ عشق وچ مشکل بہوں چک چلتے گپ گل بہوں ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر ایوے ہو دن کیا کوئی دیو کیا تھے ہوئے حضرت عاصم یہ بات کتابوں دے اندر آئے کہ حضور نے ایک قبیلے واسطے علاقے واسطے تبلیغ واسطے جانا کو بھیج ایک واسطے ہے کہ حضور نے جاسوسی واسطے بھیجا کہ کرانا دا پتہ کرو کیڑا مشہور اے جنا بدر دے مقامات کراڑی دے پوتران کو ماری بدہا صدافہ جو ہو رہا تھا وہ حضرت خباب دے سر دی بادی لئی وزی سو اٹھ دے تھا جڑا ایدہ سر کٹ کیا دی چھڑائیے نبی پاک دے عاشق دی داستان سو اٹھ دے تھا جڑا سر کٹ کیا کہ بات کراڑی آکھبان دیا آسم دا سیرہ سی تو میں بھی شراب پا کے پیسا کراڑا کو پتہ لگا کراڑ چاند جانا دے مقابلے پیچھو 200 جانا اٹھتے بج بیا 200 جانا چاند بندہ یہ بڑی گال نہیں ہے تبوک پڑھو یرموک دیکھو ہیں 40,000 بندہ 40,000 بندہ 2 لاکھ دے مقابلے کھڑا تھی 40,000 بندہ 2,60,000 دے مقابلے کھڑا تھی گئے اس رومی دے مقابلے 3,000 جنا 2 لاکھ دے مقابلے کھڑا تھے اور پرلا پویدہ پہ بھی انہا جنا کو کہ ہوئے یہ ابو نہیں دے دے بھی کتنے ہیں تو کتنے نہیں سینے تان کے کھڑے یہی کو جوڑے 40,000 تے 2 لاکھ یہی کو جوڑے 3,000 تے 2 لاکھ انہا جنا کو جو اگلی فوج نہیں دیتے تلوارہ نہیں دیتے گھوڑے نہیں دیتے نیدے نہیں دیتے بھامے کاشے ہتھے ہینے نہیں سینے تان کے کھڑے وہ کہیں جواب نہیں تھا انہا محمد عربی دا کلمہ پڑھو یہ بندے نہیں دیتے یاد عشق دیتے انہا دے اندر او عشق ہے جڑا حضرت سعد نے دریا کو آکھا یہ ملہ جی جو دوڑ گئے تھے عہد کے مقام پہ شرم آونی چاہیے یہ سنی بکواساں بیٹھے کریں دیں اور ٹکر سنیاں دے کھان دیں تے گال ہی 3 جھانیاں کریں دیں اے دے مولویوں کو پہچانو جو کام تو گھڑا گرنا ہوئے تا پہچان کے گندے ہوئے مولوی صداونا ہوئے تا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کو صداونا یا نہیں صدا عقیدہ برباد کرنے واسطے صداونا ہے سا ہائے کیسے جانے ہیں سنو انہاں کہ حضرت سعد دریا دے کنارے دے گئے پرو دشمن دی فوج بیٹھی ہے دے دے چاہ کے تلوارہ چاہ کے تیر چاہ کے انہاں کہ دریا چراہ تا ایک انہاں جیڑے تر کے آسی تر دے کچھ اٹھا ہے وہ تر سی ایسا کو تیر مرے حضرت سلیمان حضرت شاہد کو آدھن حال دے دریا اتراک والی پر میں دریا دے بوہے تے میں کو ونجا دے دریا شودا اپنی مستی مستے سادی مستی دٹھی جو اس اپنا چوبان دٹھے سادہ دٹھو جو نہیں آپ دریا دے کنارے دے گئے فرماؤ دریا رہ دے اپنی موج نہیں ہے سادی موج نہیں دٹھی محمد عربی دے غلام آئے کوئی شیر دے مقابلے جو جنا گیا کھڑے تے شیر پر بھجائے آپ نے فرمایا جنگل دا شیر منہ تان کے جو آندہ پائیں تو شیر ہے تو میں بھی محمد عربی دا غلام ہوں میں نے کہیں میں نکو ساما سمجھوئی یہ ملے نبی دا تعارف تا عربی زبانی شیر جو کہ مدرسہ پڑھا ہے آئی بھائی آنا مولا رسول اللہ دا معنی کیا شیر جو کہ مدرسے پڑھا بھی عربی جو سمجھ گئے پتہ لگا یار دا ذکر آوے جانور بھی پہچان میں دینے عام جڑا نہیں ہے نبی دا غلام بندے نہ سجانے تو یا لگا
حضرت شاہ دریا کو دھمکی دیتی، دریا رہ چھوڑی تا اور پندے بندے مل گئے انہاں کے جہاں دے سامنے دریا نہیں چلتا، سادے چوکھے تیر چلتا۔ یہ جرت بہادری ہاں نبی دے غلام چھوڑو حضرت آصف پیچھو بندے لگ گئے، لگ کے انہاں اٹھ دیاں مینگنا چکی، انہیں بدر دے مقام تے سفیان نے چکی تے پوچھتے ہیں حضرت سفیان نہ فتح مکہ دے موقع دے کلمہ پڑھے تو ہون تا ساری جان ان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب میں کلمہ نہ پڑھا تو کون آدھا رضی اللہ تعالی عنہ جب میں یار دے غلام بن گئے خدا جنت دا وعدہ چکیتے سنیا عزت و سلام کر چھوڑے ہون چھوڑو آپ اس ٹائم حضرت تو نہیں سفیان ابو سفیان جو ہے نا اس ٹائمی مینگنا چیک کر کے آکھا کہ لگ دے راہ تے مسلمان بیٹھیں انہاں دی اٹھان دیا مینگنا جو پتہ لگ دے جو مدینے دے اٹھ گزر گئے۔ اچھا یہ جو حضرت عاصم دے پیچھو لگے نہیں پیر چکیتن تے کھنجوراں کھا دیا غلام پہاڑی تلے بائے انہاں گے کے دے کیا کھا ہے یہ گے کے تا یسرف دے مدینے دے گے کے پتہ لگا ساری دنیا دی کھجور ایک پاس ہے تے مدینے دی کھجور ایک پاس ہے کوئی جائے ملے مدینے دی کھجور دا مقابلہ کوئی نہیں تا مدینے آلے دا کوئی برابر ہو سکتا ہے اور نبی دے صحابہ دے کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے خدا ورزیہ جی تری جلدی ایک گال پڑی سے کلے جاتا حدیث پاک کے قیامت دلائے نبی پاک فرمائے ایک فرشتہ میں نٹو آوے سی کنو آوے سی ادلا اعلان کرے سی او لوگوں میں کو جان دے ہو میں کونہ جڑے جان گئے وے جانو جی میں دیوے جانا سنو میں ہاں جنت دا فرشتہ اعلان بھی اپنی دے معاشرہ دے بدائی میں ہاں جنت دا فرشتہ ساری مخلوق دے دی کھڑی ہے تو تے میں ویچ یہ کیا تھے فرشتہ اعلان کر کے اکسی میں جنت دا فرشتہ اللہ میں کچھ چابی دیتی ہے جو جنت دی چابی میں دے یار کچھ دے جے کو مرضی آوے بھیجے بیٹھ میں گھنایا چابی محمد دی ذات کو اب اس نبی نے چابی میں کو ولا کے دیتی ہے کیوں؟ پر میں یہ چابی ابو بکر دے عمر کو دے انہوں واقع اپنے جارہ کو جنت بھیجو جلدی کر لگ گئے موتا بار او پائے گئے فرشتہ کھا دی کو کہا کہ میں ہاں جہنم دا دروگا اللہ چابی دیتی ہے میں کو جو یار کو دے یار چا دیتی ہے والا میں کو جو ابو بکر دے عمر کو دے اپنے دشمنہ کو جہنم بھیج این یار اگلے صفحے تھے حضرت مولا علی دے بارے نبی پاک فرمایا علی جنت بھی تو منڈے سے تے جہنم بھی منڈے سے سجنہ کو جنت دیں داویں تے دشمنہ کو جہنم دیں داویں کوئی جائیں دے نوکران دی شان ہے اس محمد دی شان ہے یا ہوں سنو حضرت عاصم اللہ اکبر کبیران نبی دے غلام و حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان تھی ماں جمل روانہ تھے کراڑوں پتہ لگا مشورہ کر گیا دل مسلمان روانہ تھے 200 بندہ سوار تھے 100 بندہ جنگ لڑن والا یہ نبی دے غلامہ دے پیچھے دوڑ دے پہاڑ دے نال گئے گھیرا پاتا نے گھیرا پا کے کچھ قیدیوں گئے حضرت عاصم بچے فرمایا لوگو اللہ دی قسمیں میں جام تلے سا کرار دے اتھا دے اندر ہاتھ نہ دے سکدا حضرت عاصم تیر چلائے تلوار کٹھی کٹ کے فرمایا کراڑو یہ تک میری جان دے اندر شائے میں تلوار چلے سا تیر چلے سا پر اپنا بازو کراڑ دے اندر قیدی نہ ہو سکدا جائے بلے حضرت عاصم دے تیر چل دے زخمی ہو گئے سمجھ گئے بچدانا دعا منگی اے میرا کریم دو میریاں دعائیں کیڑیاں دعائیں آدن اللہ ہی کو دعائیں جو میری شہادتی خبر میرے یار کو دے دے جو عاشق تھوڑا روانہ بھی آتھیں دے ایک خبر ہے دوجی خبر میرا کریم اللہ ایک کراڑی ودیاں دیئے جو میں عاصم دے سر دے اندر شراب پیسا اللہ کلمہ تیرے یار دا پڑا تے کراڑ میرے سر دے اندر شراب پی میں میرے کل برداشت نہیں ہو سکتا کیسی غیرت کیسا ایمان یہ برداشت نہیں ہو سکتا عاشقہ دن جے میرے تیر چل دے آئے آپ زخمی ہو گئے سمجھ گئے جو جان آگئی ہے دیوان دا ٹائم عاشق اپنا تخیل پیش کر کے آدھے عاشق نبی دا دھادا سی اللہ اکبر ات میں مٹھڑی لت جان بل
سونا خوش بس دے وچ ملک عرب ات میں مٹھڑی بھامے بھکڑے دھوڑے کھاتڑیاں تھوڑے نام تم وکاندڑیاں او تھوڑے باندھیاں دی میں باندھڑیاں ہمی درد کتیاں لالی ادب او یت میں مٹھڑی ایک میں تانا ہل کئی منگتے کھر کار دی جھا ودے پن دے ہن کئی کانسا چاکے ہن پن دے کئی جھن جھن سا ودے پن دے کئی دسکیاں بھر بھر ہن پن دے کئی لال نگاہ ودے پن دے ہن اس در دی اس در کیا پوچھ دیں ہن وقت دے شاہ ودے پن دے عاشق رو کے بیٹھا دے آقا آخری سلام ہوئے نبی دا دیوانا انہیں شہید بھی عظیم نہیں دے میرے پاک نبی غمین تھی گئے آدن یا رسول اللہ وجہ اور میں جبرائیل پیغام دے گئے یا رسول اللہ عاشم شہید تھی گئے تے آخری سلام بھی آل کریں دائے اور نبی دا دیوانے عاشم دی خبر دا محمد تک پہنچی میرے امام حسین دے بارے کیا دے ہو جڑا حضور دا نواسیا یار دے موڑھا دے کھیلن والیا قربان تھی ماں کیسا منظر عاشق دا کیسا او جوان بھی شہید ہویا جڑا دا کل فجار دے ویلے ہر لفظ تے دے دا بادشاہ امام ملے حق کھیر دا بخشیں او ویلے بنیا خاک تے خون چ گھلے میں خدا دیا کے داد دسی ویسی درد میدان دا بھولے میں دی لاش کو چاچا ان چون سی جی میں مال ہی چون دا بھولے قربان تھی مننا حضرت عاصم دی شہادہ دا ٹائم قریب آیا دعا منگی مڈا اللہ ایدے روح نکلے انہیں مدینے والے تک خبر پہنچاویں آقا جو تھوڑے عاشق دی روح پرواز ہو گئی اے مڈا اللہ کراڑی ودیا دھیے جو میں دے سر دے اندر شراب پیشا اے مڈا اللہ میں تیرے یار دا دین دی خاطر قربان تھیاں اور میں دی لاش جانے تے عرشان دا مالک خدا جانے حضرت عاصم دی روح پرواز ہوئی کران کھڑے آدن یارا پہاڑی دے چڑھوا سر کٹوا عورت کو آنج دے ہوا اٹھ انام دے اندر گھلنا ہوا اللہ فرمائے شہد دیا مکھیاں ڈھونڈ دیا مکھیاں جی اللہ فرمایا مجھے عاشق دے رو پرواز کر گئیے ہن ایمیں کرو پہرا دیو مکھیاں گئیں جیڑا گراڑ بھی آندہ ہے نبی پاک دیا غلاماں مکھیاں پہرا کھڑیاں دے دیا عاشق دی لاش دے ہن گراڑا دھن یارا یہ ملے رات دا ٹائم ہوسی مکھیاں پائے ویسے واللاش کو علیدہ کرے سو سر جدا کرے سو جنا رات دا ٹائم تھے بے نیاز فرمائے مکھیاں ہون تس ہٹو میں جانا تے میرے یار جانے اللہ فرمائے پانی جی اللہ فرمائے گھن چھلا آمڑا کریم اللہ کیا کرا فرمائے میرے عاشق دی لاش کو گھن من کراڑ گلیں دے رامل پر محمد کریم دے عاشق دی لاش نظر ناوے اللہ فرمائے دے اولا بالمؤمنین من انفسیم فرمایا تھوڑی جان تے تھوڑا حق بادی چے میرے محمد کریم دا حق پہلے کتنے آخری گل کروں حضرت حبیب آئینا انہاں لوگاں ختم نبوت پارا نہیں تھا اور مسلمانہ ختم نبوت بل پاس کرے ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم اجے مٹی دے درمیان ہی چاہیے
کہ لوح محفوظ تے پہلے لکھا کھڑا جو آخری نبی میرا محمد ہو. یہ عقیدہ ہے مسلمانہ دا. رائی دے کئی مسلک نالی تعلق رکھن والے بیٹھو رائی دے دانے دے برابر ختم نبوتی جو جھگدہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہی میں شدھ ہے. کوئی آکے امام اعظم کو کہ پوچھا امام اعظم نعمان بن ثابت سادہ امام ہو جنا جڑا وضو کریں دا بندے کو رٹا تے فرمائی ہوا کو اما تے پہ دا دل نہ دکھایا کر. پھلانا گناہ نہ کیتا کہوں کہ امام صاحب آپ کو کی میں پتہ لگا ہے فرمایا جڑا پانی دے وجود تو لگ کے آندا پہ میں کو پانی دے سائیں دے جو پھلانا گناہ کی دی بیٹھے. امام اعظم دی نگاہ دا کمال ہے تو نبی دی نگاہ دے بارے پوچھ دے. امام اعظم کو کہا پوچھا دو ایک بندہ جو آکے میں نبی ہاں ان کو بندہ آکے بھی تو کی میں نبی ہے. فرمایا نبی ہومن جب کوئی دعویٰ کرے تو اس کو دلیل نہ مگائے ورنہ کافر نہیں گئے. انہا کیوں؟ فرمایا دلیلان دی ضرورت ہی نہیں. نہ پوچھو تو ساں کی میں نبی ہے کیا نہیں. فرمایا نہیں تو ساں کو ڈائریکٹ آپ کو برائے راستہ کہ او کتا تو گٹر تا کیڑا تا تھی سکتا ہے محمد عربی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. دال ختم. پوچھو دی ضرورت کیا؟ او حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب تو حضور بھیجا. فرمایا میرا خط کون گن ویسے جڑا اٹھے آپ کی حضور میں گن ویسے میں ایک جگہ تے پڑھتا بھی اب کتابی جو آپ دے منہ چو کھجور دا دانا باہر آ رہا ہے. علماء خیار کھجور دا دانا تا کھا گیتا ہویا. فرمایا دانا کھان دی جھاتے بازی کوئی بیا گھن ونجے یا میں آدم بازی میں گھنا یار دی خاطر میں جانا چڑھے اٹھیا گھوڑے تے سنائے صحیح درہ گار سادہ ان کو گڑڑا کے موری صاحب اے نوجوانہ دے کامین ساڑیاں کباری چلتا ہے کوئی عزت دے نال تا کباری چلتنا تو نہ بیستی دے نال تا نہ مر ہون یا حضرت حبیب چڑھے مان کے مارا خط ہر بندہ مسلمان جان دے خط دیتا کی بھی اسی بھائی مان کو عاشق نے. اس نے خط اچھی آواز نے پڑھا تو لکھا پیا تو کذاب ہے جانا تا لال نہیں تھی گیا. اور حضرت حبیب الوالی توزا کہ تو جو خط کے دیا نا تینو پتہ بھی خط جس کے لکھا پیا. فرمایا پتہ ہے تا تین تا گھینا آیا. اوزا کہے پتہ ہی بھی کہ گھینا ہے یہ میری 4,000 فوج دیکھ گئے جو اشارہ کرا تو تیرے بال تا ٹکڑا کر لے سکے. آپ ہی نے دے کڑے خدا کہ میری فوج دیکھ. فرمایا کتا تو میں نلگال کر میں جائے میرے ٹورا میرے 11-12 بال ہیں ایک بال میرا معصوم ہے جے میں ٹورا لگا نبی دی خاطر میں پتر دور وال کے نہیں دیٹاتا ہے کتے دی فوج دور دیکھ کے کیا کر وہ اپنا کام کر میں اپنا کام کر. اس نے ہک عادات جدا کی تھا نبی دے عاشق. یہ قربانیاں نے ہک عادات اور حضرت ابو مسلم خولانی نے یہ کمینہ تھا جائے نبوت دعویٰ کی تھا کہ تو جان دیں جو میں نبی ہوں. فرمایا میں تیری بھونک سنی بھی نہیں دیں کیا کھائے. اُسا کہ تو اے جان دیں جو محمد نبی ہے. فرمایا ہاں میرا قیدہ سادہ نبی آخری نبی. اُسا کہ عجیب گال ہے میری واری آوے تو دعا دے میں سندا کاشے نا نبی دی واری ہے. تو نے فرمایا کتا میں تیرے واسطے ڈورا میں کو کخ دی سنائی بھی نہیں دے دی تو کہ بھونک بیٹھا مرے نا. تو گال یار دی کرو تے وقت پہلا سننا دیکھے کوئی یار دی گال سنا ساکو نا علم دے وچ بات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. فرمایا جسم دے ٹکڑے تھی گئے آپ دے آخری ادا کٹیدہ تک بھی نعرہ یہ میرے حضور اولا بالمؤمنین من انفسہم قرآن آدھائے. آئے حبیب آئے خبائب آئے خباب آئے مسلم آئے صدیق آئے علی آئے حسن حسین او قیامت تک آمن والی امت اولا بالمؤمنین من انفسہم والیاں جانا دے تھوڑے حق بات ہی چینتے میرے محمد دا حق پہلے. اور تسا ایمان نال دسو جیڑے نبی دا حق سادے ہوتے زیادہ ان دی آمد تے پوچھ دیونا چاہیے یا نہیں دیونا چاہیے. حضور آئے رنگ لگ بچی کو بازار اچ ویچا پیا فرض دا شاعر دا دادا آیا حضور کو حضور میں اپنے دور اچ 800 بچی جی دی دفنامن تو بچائیے میں نہیں کوئی تحفہ مل سے یا کوئی نہ اس دن کلمہ نہیں پڑھا. فرمایا ایمان تا مل گئی ہے پوچھ دیں کیسے مل ایمان تا کتنی بیٹھے. ایمان کوئی عام دولت نہیں ہے سادہ خرچہ کوئی بھی بھی آسانو قدر دا پتہ ہی کوئی. آپ سنو
جانوروں کو کھڑا کے اکھی تیر مار کے آتے ہیں پتہ لگ سے نشانہ کہندہ تیز ماں کو برے بازار ویچڑ پہ وینن فرمایا اوے یہ دے قدمہ تلے خدا جنت رکھیے بھلے ہی ویچڑا نشہ یہ دے متھے خدا جنت رکھیے اب بھی ویچڑا نشہ کوئی دھی تیرے واسطے رحمتہ بڑھ کے آئی ہو اے تو فنامنا نشہ اس وجہ کو قرآن خوائل المعودت سوئلت بیعی ذنب قتلت اللہ قیامت دے جاڑے جین دی مارن آلے کو نہ پوچھی اللہ بچی کو پوچھی جو تے کو قتل کیوں کیتا ہے تو سا سمجھدار ہو اللہ اس کو پوچھے نہ تائیں کیوں مارے اللہ اس کو کیوں کوئی دے علماء فرمانے لی دو وجہ ایک وجہ اللہ چاہتا ہے جو ایک کیس کرے میری عدالت دوسری وجہ اے ہے ظالم اللہ ظالم نہ لگال کرنے ہی نہیں چاہتا کیا سمجھ کے رکھو زمینہ دے قبضے سوکھن کھائے امت دے جہاڑے پچاون ہو کھائے ٹھیک حق کھاون سو کھائے ٹھیک کو مویا لکھوانا سو کھائے یہ امت دے جہاڑے محمد عربی دے سامنے مجھنے ہیں کہ حضور کو موری کھامنے جو حضور کو 4 دھیاں دے نال بیار کتنا شالیہ کتاب بچی موجود ہے کچھ الحمد دے اندر بھی موجود ہے کہ حضور دیا کتنے ہیں اور مسلمانوں حضور آئے تو دھرتی واس پائیے جانوران دا شان بن گیا کہ حضور نے فرمایا یاد رکھو تھدی بھی چاہو تو دھیان کرائے کاشی دی گردہ تلے کوئی نہ پڑے فرمایا جانوروں کو منہ تے نہ مرائے ایک عورت بلی دی وجہ کل جہنم ایسی بلی کو بھوکا مارا ہے جیڑے نبی نے جانوران دے حق دسے اس محمد نے اپنے تھوڑے حق کتنے دسے اس وجہ کل حضور دی امت دا مقصد کیا ہے آیت حضور نے پیغام کیا دیتا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب دی زندگی ایک لمحہ اپنی امت واسطے بہترین نمونہ ہے یادا حضور آئے تو فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا فرمایا قرآن جائیں دے پلے زیادہ ہو یا قیامت دی میرے قریب ہو زیادہ تھی حضور یہ امت کو تحفہ دیوان آئے تحفہ عطا کیتا خدا را نماز ہی قضا نہ کرو اور حضور دی آمد اتنے ذکر اذکار دیندہ پہ حضور نہ آدھے تو سادی کیا حالت سادی حالت کیسی ہو دی یار اب ترغیب و ترہیب موجود ہے نبی پاک فرمائے آنس سارے نبی پاک میں محمد قیامت دے جاڑے کھڑا ہو سا بہت ساری روایت دے اندر حضور واسطے ممبر سے رہا بیش فرمایا میں کھڑ سا حضور کیوں فرمایا میری امت اوکھی تھی وے میں محمد بیٹھا رہے بھائی کل صراط میں عمل تو لیش آب کوثر تے جام پی لیش امال علی جگہ تے کمیاں پیشیاں پوریاں کرویشاں شیخ محقق نے لکھا ہے معراج والی رات 70,000 مرتبہ اللہ فرمائے مانگو میرا محبوب کیا مانگتا ہے 70,000 مرتبہ یہ نبی جواب دیتا ہے میرا اللہ میری امت دی حفاظت چاہتا میرا اللہ میری امت دی خیر فرم آل حضرت فرمائے خدا نبی نال مشورہ کیتے تیری امت نال کیا کر مشورہ خدا کرے جب مشورے اللہ نبی ہوئے سبحان اللہ تیری امت نال کیا کر میرا اللہ مخلوق تیری جی میں مرضی ابھی پر پیاری میں کو میں اللہ ولا چا پوچھے اللہ ولا تریجی واری پوچھے اللہ ولا چوتھی واری پوچھے حضوری میں مجھے تھی کہ فرمانے لگے میرا اللہ مخلوق تیریے تو کاتے رہیں کیویں کریں میں کو امت پیاری بہوں اللہ فرمایا محبوب مجھا نہ تھی میں تیری مجھ کو جان نہ تیری امت کو تکلیف تھی تو سب مجھے تھی دیو میں فاندل مشورہ کیتا ہے فادہ میں حال پیا دیتا میرا محبوب دیکھ امت دا درد دیکھ کے کیا کریں دیں محبوب پریشان نہ تھی کہ امت دا دیاڑو سی والا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ تو مقدام میں رحمت دا دریا وسیندہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس وجہ کو اس حضور نال محبت یہ نہیں ہے کہ دیگر ٹائم لنگر کھامن دے ٹائم 10 صفوں میں نماز پڑھن دے لے 2 صفوں محرم میں جلسے افتتاح سے بڑھو سادی علاقہ پڑھ کے تو سائیں پڑھائیں دے ہو تو پڑھ دے ہو 11 جائیں میں جلسہ شروع ہوئی تو 8 صفحہ ہیں دیگر نے نماز پڑھی سے تو 2 صفحہ ہیں کیا بنا نبی دا کلمہ کوئی نہ پڑھ یہ حضور دی عزت دا داس اور قرآن و حدیث دا داس کھین کے یہ کوئی بندہ سمجھے یہ قرآن نال مذاق نہیں ہے تو کیا ہے فَيُسْتَحْلَوْ بِيَا فَلَا تَقُدُ مَاهُ قرآن تے حدیث تے نبی دی شریعت نال مذاق کا فرمایا نہیں جیڑے قرآن تے شریعتیاں دھجکیاں اڑا میں انہاں دی محفل وچ نہ بوائے خدا دے بندے آمن دا مقصد ہے سادے سجن دے آمن دا مقصد کیا ہا امت کو چھڑوائے دے آئے جنت کو چین دے آئے امت نال پیار اتنا اور امت دا حق آقا تساں تحفہ دیتا ہے نماز آلا یہ تک ساری جان کی روح ہے نا میرے محبوب از اگر اسا کھان نہ سنسو تو باہے کے پڑھ باہے نہ سنسو تو لیٹ کے پڑھ ادھے لتنا تھی میں موہین تھی وے
ہمیں دے لتہوں میں لیکن نماز قضا نہ تھی سی ہمیں اس حالت دے بھی ہو. یہ ہے نبی دے تحفے دی قدر اور یہ ہے قرآن دی قدر کہ اے حسین آخری دم تک تو قرآن پڑھدا رہی ہوں. اساں تیرے منن والے ہیں ساری جان دے ٹکڑے تے تھی سکدے ہیں قرآن دا دامن اساں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ حضور دی محبت نال پورے اہل علاقہ نوں مالا مال فرماوے. میں پڑھا بیٹھا سفر کر کے لیکن میں بلا کوٹلا جام جلسے تے پہنچنا ہے. اللہ تواڈیاں ساریاں حفاظتاں فرمائے. نعت خام دو شیب نعت دے پڑھ دے بعد انشاءاللہ دعا کی میں روٹین اسی میں چلائے. اللہ قدم قدم پہ کام کرے. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا. سنا کل کائنات دی جان آیا. کوئی تکڑا چاند چہرہ پورا گاوڑا چاندیا سیرا. کوئی تکڑا چاند چہرہ پورا گاوڑا چاندیا سیرا پورا گاوڑا چاندیا سیرا سیروں دے آسان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا. بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سب مسجد کر کے لوگ پہلے نماز پڑھ دیں بعد انشاءاللہ ختم دلنگا روشنی.